زاوی اس کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی تھی۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ بے یقینی سے خالی کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یوں چھوڑ گیا تھا، اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سینے میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی، بہتی آنکھوں سے اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے چھوڑ گیا وہ، لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ ناک سے خون کی لکیر بہتی اس کے لبوں تک آ گئی تھی۔ زاوی زاوی نے میری پکار نہیں سنی۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ بچپن سے آج تک اس کی بانڈنگ سب سے زیادہ زوار کے ساتھ تھی، اور اس میں پورا ہاتھ زوار کا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سے عزیز تھا۔ رشتے کی نوعیت بدل جانے سے کیا وہ اتنی بے حس ہو گئی تھی کہ اس کے بارہا یقین دلانے پر بھی وہ اس کے بجائے ان عورتوں پر یقین کر بیٹھی۔ آئی ایم سوری، وہ سسکی، میں بہت بری ہوں زاوی، پر تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ بے دردی سے خون رگڑتی وہ خود اذیتی سے بولی تھی۔ اس طرح کر کے وہ خود کو سزا دے رہی تھی۔ انجانے میں اب بھی وہ اس کی تکلیف کا سامان کر رہی تھی۔ 4 مہینوں سے یہ اس کی حالت نہیں تھی۔ 4 مہینوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب وہ اسے میڈیسن اور مساج دیے بغیر سویا ہو۔ وہ ہمیشہ اس کے سو جانے کے بعد سویا کرتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اسے شدت سے احساس ہوا۔ وہ اس کے حصار کی عادی ہو گئی تھی۔ روز رات میں زبردستی اس کا سر اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے سلاتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کب سوتا تھا۔ وہ تو اس کے حصار میں پرسکون سی نیند کی وادیوں میں کھو جاتی تھی۔ رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ ناک سے خون اب تیزی سے بہہ رہا تھا جسے محسوس کرتی وہ واش روم تک آئی تھی۔ واش بیسن پر جھکی وہ گہرے سانس لینے لگی۔ کافی دیر بعد خون رکنے پر وہ بدحال سی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ ہوتا تو اس کی حالت میں سے سنبھال لیتا، لیکن وہ ہوتا تو اس کی حالت ہی کیوں ہوتی؟ آنکھوں سے روانی سے سیل رواں ہوئے۔ زاوی لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ اگلے ہی لمحے دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ خود پر کسی بھاری چیز کا دباؤ محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نیند میں خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بھاری گرم سانسیں چہرے پر محسوس کرتے آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ اس پر رکھے اس کے بہت قریب تھا۔ اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھرکی، نیند میں بھی ٹھڑک سے باز نہیں آتے۔ آنکھیں چھوٹی کیے اس سے گھورتی وہ بڑبڑائی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ کسمساتے ہوئے اس کا بھاری ہاتھ خود پر سے ہٹانا چاہا۔ گھیرا مزید تنگ ہو گیا تھا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ابراہیم ملک، لب سکیڑ کر اس کی جانب دیکھتی وہ خطرناک لہجے میں گویا ہوئی۔ اگلے ہی لمحے ابراہیم کے بال اس کے ہاتھوں میں تھے۔ پوری طاقت سے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتی اس کے گھنے بال کھینچ رہی تھی۔ بیلا کیا ہوا؟ وہ جو گہری نیند پر تھا اس افتاد پر سرخاتی آنکھیں کھولتا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ صبح صبح اس سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ اس کی بیوی اس کے بال پکڑے اسے خوفوار نظروں سے تک رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ اپنا مخصوص ہتھیار استعمال کرتی۔ سر اس کی تھوڑی پر مارنے لگی۔ یار صبح صبح کیوں جنگلی بلی بنی ہوئی ہیں؟ وہ چہرہ پیچھے کی جانب کرتا مسکین شکل لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کہا تھا نا، علاقہ غیر میں داخلہ ممنوع ہے۔ آپ نے رول کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑتی دانت پیس کر بولی۔ رولز توڑنے والے کو سزا ملے گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ زور سے اس بات میں گردن ہلا گئی تو جانا، ذرا پیچھے دیکھیں علاقہ غیر تک کون آیا ہے؟ سنجیدگی میں اب بھی ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ بیلا نے دھیرے سے پیچھے کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خجل سی ہوتی پیچھے ہوئی۔ وہ پوری طرح اس کی سائڈ پر موجود تھی۔ میں نیند میں آ گئی، جلدی سے کہتی اپنی سائڈ پر ہوئی۔ سزا تو ملے گی ہنی، آپ نے رول توڑا ہے۔ وہ نچلا لب دبائے مسکراتا ہوا اس کی جانب جھکا۔ پلکوں کی چلمن پر لب رکھتے چند لمحے اس کی میچھی آنکھیں دیکھتے وہ اطمینان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سستا ہیرو، پیچھے وہ سرخ چہرہ لیے اس کی پشت کو دیکھتی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔
صبح کافی دیر سے اس کی آنکھ کھلی، دکھتے سر کے ساتھ وہ ارد گرد دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ وہ واش روم میں ہی موجود تھی، یعنی رات بھر زوال نہیں آیا تھا۔ پلکیں پھر بھیگنے لگی تھی، آنسو صاف کرتی، چہرے پر پانی مارتی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی تک کل رات والی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس حالت میں اگر سدرا بیگم یا بیلا اسے دیکھ لیتی تو پریشان ہوتی۔ اب اپنی وجہ سے وہ کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کی فکر اسے عادت ہو چلی تھی۔ وہ تو اس حد تک ناراض ہو گیا تھا کہ اس کی حالت کے متعلق بھی نہیں سوچا۔ فریش ہونے کے بعد لباس تبدیل کرتی وہ نیچے آئی تو ابراہیم اور افضل ملک کے علاوہ سب موجود تھے۔ بیلا حسب معمول جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ زوار نہیں آیا ناشتے پر؟ زوار کو اس کے ساتھ نہ پا کر سدرا بیگم نے سوال کیا۔ وہ آفیشیل کام کی وجہ سے اسلام آباد گیا ہے، کال کی تھی اس نے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اطہر ملک بول اٹھے۔ اس نے بے ساختہ گہری سانس خارج کی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے شیری؟ اس کی زرد ہوتی رنگت پر بیلا نے تشویش سے سوال کیا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی، پلکوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ دن گزر رہے تھے، اسے گئے ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ روز اسے کال کرتی، سینکڑوں میسیجز کر ڈالے۔ تمام میسیجز سین ہوئے تھے، یعنی وہ دیکھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک ہفتے میں وہ روز ہی سدرا بیگم سے بات کرتا تھا، بیلا سے بھی وہ رابطے میں تھا۔ ایک ہفتے میں ہر لمحے دل نے شدت سے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ تسلیم کر رہی تھی کہ زوال ملک کی عادی ہو گئی ہے۔ ایک دن بھی وہ پرسکون نیند نہیں سو پائی تھی۔ آج شام سے ہی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک ہفتے سے اس نے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی تھی، نہ مساج لیا تھا۔ اندھیرے کمرے میں وہ بیڈ پر بیٹھی خالی خالی نظروں سے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھ رہی تھی، جو بالکل تاریک ہو رہی تھی۔ دو آنسو ٹوٹ کر موبائل کی اسکرین پر گرے۔ زاوی پلیز ٹاک ٹو می۔ کتنی ہی بار سینڈ کیا گیا میسیج، ایک بار پھر سینڈ کیا۔ حسب معمول میسیج سین ہو گیا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک بار پھر کال کی۔ وہ ہوٹل روم کے ٹیرس پر شفاف آسمان پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس کو وہاں نہ دیکھے ہوئے۔ بیلا روز سے روز اس کی حال خیریت معلوم کرتا تھا۔ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میٹنگ سے متعلق جب اسے مطلع کیا گیا تو اس کا ارادہ شیری کو ساتھ لانے کا ہی تھا، لیکن اس رات واپس آنے کے بعد وہ اسے مزید ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی ایک بار پھر بے تکی اس بات پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ غصے میں جو ہاتھ آیا وہ سامان پیک کر کے چلا آیا تھا۔ اسے یوں روتے سسکتے چھوڑ آنے پر دل راضی نہیں تھا، لیکن جو بات اس نے کی تھی، اس نے بہت مشکل سے خود ہاتھ اٹھانے سے باز رکھا تھا خود کو۔ اگر چند پل وہ مزید ٹھہرتا تو اپنے غصے میں اسے نقصان پہنچا دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات ہی نکلا گیا تھا۔ وہ اسے کالز میسیجز کر رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، لیکن اس بار وہ اسے جلدی معاف نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ ہر بار لوگوں کی باتوں میں آ کر اسے طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی۔ ایک بار پھر موبائل پر بیپ ہوئی۔ زاوی پلیز ٹاک ٹو می۔ ایک سادہ سا جملہ، نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ یہ ایک میسیج کتنی بار کر چکی تھی، دل تو کر رہا تھا ابھی جا کر اسے سینے سے لگا لے، لیکن دل کو ٹپڑ کر سلاتا وہ بے حس بنا اس کے پیغامات کو اگنور کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسکرین بلنک ہوئی۔ اسکرین پر اس کی دلہن بنی تصویر جگمگا رہی تھی، جو ریسیپشن پر لی گئی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے موبائل کی جانب دیکھا۔ زاوی اس کی سسکی ابھری۔ اسے آنکھیں میچی، یہیں تو وہ کمزور پڑتا تھا۔ زاوی پلیز میں نہیں رہ پا رہی، وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زاوی پلیز مجھ سے بات کرو، وہ کمرے کے اندھیرے میں سسکتی ہوئی بول رہی تھی۔ اگلی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ زاوی میں مر جاؤں گی، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخی۔ دوسری جانب موجود زوار تڑپ اٹھا تھا، بولا اب بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ گھٹی گھٹی سی رو رہی تھی۔ شیریں اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ بیلا کی آواز پر اس نے سرعت سے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ شیری بتاؤ مجھے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ تھامے تشویش بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ شام سے وہ کمرے میں بند تھی۔ وہ کیفے سے آنے کے بعد سیدھی اس کمرے میں ہی آئی تھی۔ اس کا سہارا پاتے ہی وہ اس کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایک ہفتے سے خود پر ضبط کیے ہوئے آنسو جھرنے کی صورت بہنے لگے تھے۔ زاوی مجھ سے خفا ہو گیا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے بیلا۔
زاوی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بری طرح سے سکتی ایک ہی بات دہرا رہی تھی، شیری میری جان وہ چھوڑ کر نہیں گیا، آفیشیل کام کی وجہ سے جانا پڑا ہے اسے۔ نہیں نہیں بیلا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے، اس نے کہا میں اس کے قریب نہیں آؤں، وہ مجھ سے دور چلا گیا بیلا، میں نہیں رہ سکتی۔ اسے کہو نا وہ آ جائے واپس۔ وہ بری طرح بھلکتی ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ بیلا پریشان سی اسے یوں ہلکان ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شیری مجھے پوری طرح بتاؤ کیا بات ہے، کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ کیونکہ زاوی تو تمہیں بھی لے کر جانا چاہ رہا تھا ساتھ۔ اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ اتنے دنوں سے زوار کی غیر موجودگی اور شیری کی حالت سے اسے تھوڑا بہت تو اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ جواباً اس نے روتے ہوئے تمام بات اس کے گوش گزار کر دی۔ اس کے ساتھ لگی وہ بلکتی ہوئی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ شیری اس کی سانسیں تھمتی محسوس کر کے بیلا نے سرعت سے اسے خود سے دور کیا۔ وہ آنکھیں موندے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ناک اور منہ سے خون فوارے کی صورت باہر آتے دیکھ بیلا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شیری آنکھیں کھولو مما، ابراہیم۔ اس کا سر گود میں رکھے وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا بیلا؟ اس کی چیخ سن کر ابراہیم بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ شیری کی حالت دیکھ کر سرعت سے اس کے قریب آیا۔ بیلا ہنی، رونے کا وقت نہیں ہے، آپ جانتی ہیں نا طبیعت زیادہ بگڑنے سے پہلے ہمیں اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ اٹھے شاباشی چادر پہنے۔ اپنی چادر اس کی جانب بڑھا کر وہ شیری کو بازو میں لیے باہر کی جانب بڑھا۔ اماں جان پلیز رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس دعا کریں، میں لے کر جا رہا ہوں اسے اسپتال، آپ بابا کے ساتھ آ جائیں۔ سترہ بیگم کو روتے ہوئے اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ نرمی سے بولا۔ پچھلی سیٹ پر بیلا کی گود میں سے لٹاتے وہ خود تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی یہ حالت 4 مہینے بعد اب ہو رہی تھی۔ زوار باقاعدگی سے اسے ریگولر چیک اپ کے لیے لے جاتا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی پروگریس بہت اچھی تھی۔ اس طرح اچانک اس کی حالت کا بگڑ جانا ان سب کو تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ زاوی خون آلود لبوں سے سسکی خارج ہوئی تھی۔ بیلا کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتا ابراہیم بھی چونک پڑا۔ اس کی حالت ہیوی اسٹریس کے ہی نتیجے میں ہوتی تھی۔ اسے معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ رات کے اس پہر بھی ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی سسکیاں اس کے سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ زاوی میں مر جاؤں گی۔ زوار نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ اندر کمرے میں موجود موبائل چیخ چیخ کر اب خاموش ہو گیا تھا۔ ابراہیم وہ کچھ بول نہیں رہی، دیکھے نا سانس بھی نہیں آ رہی اسے۔ وہ شیشے کے پار اس کے بے سود پڑے وجود کو دیکھتی سسک رہی تھی۔ ہر دکھ، ہر تکلیف پر آنسو ضبط کر لینے والی بیلا اس کی ایسی حالت پر ٹوٹ جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، صبح تک ہوش آ جائے گا اسے، آپ یوں نہیں روئیں پلیز، اسے ساتھ لگائے وہ نرمی سے بولا۔ شیری کی حالت کے پیش نظر اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ابراہیم پچھلے 2 گھنٹوں سے زوار سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ سدرا بیگم کو اس نے کچھ دیر پہلے زبردستی افضل ملک کے ساتھ گھر بھیجا تھا۔ میں نہیں دیکھ سکتی اسے اس طرح، وہ نفی میں گردن ہلاتی بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، جو آکسیجن ماسک کے ذریعے مصنوعی سانس لیتی بے خبر سی پڑی تھی۔ فون پر زوار کے نمبر بلنک ہوتے دیکھ اس نے نرمی سے بیلا کو خود سے الگ کیا۔ کیا کر کے گئے ہو تم شیری کے ساتھ؟ چھوٹتے ہی وہ دبے دبے غصے سے چیخا تھا۔ بھائی کیا ہوا شیری کو؟ اس کی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ طبیعت بگڑ گئی ہے اس کی، ایمرجنسی میں موجود ہیں اس وقت ہم۔ ایک نظر شیشے پر سر ٹکائے کھڑی بیلا پر ڈال کر وہ کچھ دور ہوتا سنجیدگی سے بولا۔ دوسری جانب موجود زوار کو لگا جیسے سانسیں تھم گئی ہوں۔ کال کٹنے کی آواز پر ابراہیم نے فون کی جانب دیکھا۔ رات بھر وہ اس کے پاس موجود تھے۔ تقریباً 8 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔
دھیرے سے آنکھیں کھولتی اس کی جانب دیکھتی، وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آ جائے گا کچھ دیر میں، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بیلا نرمی سے بولی۔ وہ جانتی تھی وہ کس کے متعلق پوچھ رہی ہے۔ ابراہیم صوفے پر بیٹھا دونوں بہنوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی سب سے اتنی ہی محبت کرتی تھی، جبکہ اس کی ذات ابھی تک سوالیہ نشان تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرا اٹھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر سے چیک کرنے کے بعد آکسیجن ماسک نکال گئی تھی۔ تم مجھے اتنے غصے میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ بیلا کو اپنی جانب خفگی سے دیکھتے پا کر وہ دھیرے سے بولی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتی اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ لگا گئی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتی ہو۔ تم جانتی ہو میری جان جاتی ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ وہ اس کے سینے سے لگی کسی چھوٹے بچے کی مانند بول رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، تم ہو نا میرے پاس۔ وہ نقاہت کے باعث بہت آہستہ بول رہی تھی۔